ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ سوالات کر سکتے ہیں، دعاؤں کے متعلق بات کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کون سا وظیفہ کس وقت پڑھنا چاہیے، کون سی دعا کس وقت پڑھنا چاہیے، مقبولیت کا، اس کی قبولیت کا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے حیدرآباد کے دوسرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ادھر ممبئی سے بات کرتی ہوں، زبیدہ۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میری طبیعت ہے نا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں قرآن میں سورہ بقرہ دو آیت پڑھتی ہوں، فجر نماز میں ہر چیز میں پڑھتی ہوں۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1313 وقت میں تسبیح بھی پڑھتی ہوں۔ جی میری بیٹی کوثر ہے نا، سورہ بقرہ روز پورا پڑھتی ہے۔ اس کے ماشاءاللہ 5 بچے قرآن حافظ ہے، ایک عالم بھی ہے، ایک حافظ بھی ہے۔ وہ میری شہر کی دعا سے، وہ کچھ پڑھے نہیں تھے پر دعا دے کے گئی ہم لوگوں کو۔ میرا پوتا بھی قرآن حافظ ہے دبئی میں۔ جی اللہ کے فضل سے ہم لوگ سب پڑھتے ہیں، پھر بھی میں سب اقرا بسم ربک الذی پڑھتی ہوں اس میں۔ تو آپ کا سوال کیا ہے زبیدہ صاحبہ؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پیروں میں نا سوجن بولتے، شیروں میں سوجن بولتے، جی وہ سوجن ہے، سوجن جاتی نہیں ہے اور پانی نکلتا ہے پیروں میں سے۔ بہت تکلیف ہے میرے کو، میں چل نہیں سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے کو برابر سمجھا کے بولو۔ میرے کو نہیں اردو پڑھنے کو آتی ہے پر لکھنے کو نہیں آتی ہے، میں گجراتی میں لکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ممبئی سے کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ سوال آپ نے سنا، کیا جواب دیں گے؟ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ دیکھیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کر دے۔ تقریباً ہر پروگرام میں آپ کا کال رہتا ہے، آپ اطمینان رکھیں اور جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں ان کی پابندی کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہوگی۔ یا معیدو آپ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ یا معیدو اللہ کا مبارک نام ہے، یہ جتنا ہو سکے آپ دن بھر پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، شام میں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، یہ جاری رکھیں عمل۔ 7 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کریں، وہی پانی کوشش کریں دن بھر پینے کی، صبح سے شام تک وہی پانی، شام میں دم کیا ہوا پانی پھر صبح تک، تو اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور ہوگی، آپ کو صحت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں، اکبر بات کر رہے ہیں ہم۔ ہمارا یہ سوال ہے، ہماری بیوی پریگننٹ ہے، 3 مہینے ہو چکے ہیں، اولاد چاہیے لڑکا۔ اور دوسرا یہ سوال ہے، ہم کو جسمانی تھوڑی کمزوری ہے۔ جی جسمانی کمزوری آپ کو؟ جی 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 اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے۔ اور ہماری بیوی پریگننٹ ہے، ہمیں چراغ لڑکا چاہیے، اور ہمارے پہ تھوڑا قرضہ ہو چکا ہے، تو میں فجر کی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم کا 500 مرتبہ ورد کرتا ہوں، کہ یہ بہتر ہے کہ اس کے لیے اور کچھ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی آپ نے کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ امید سے ہیں، جی آپ چاہتے ہیں کہ لڑکا ہی ہو۔ دیکھیے یاد رکھیے، ٹھیک ہے آپ اپنے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
خوشخبری دی ہے اس والد کے لیے جو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے. لڑکیوں کی پرورش کر کے تعلیم و تربیت دے کر کے اس کو اچھی جگہ نکاح کر دے, تو ایسے باپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اس کے لیے خوشخبری سنائی ہے جنت کی, اس کے لیے دعا آپ نے خود فرمائی ہے. تو آپ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو تو اس حوالے سے بے فکر ہو جائیں, اللہ جو عطا کرے اس پر راضی ہو جائیں. آپ کے کچھ معاملات ایسے ہیں, آپ کے گھریلو حالات کچھ ایسے ہیں, لڑکے کی ضرورت ہے, تو ایک عمل عرض کرتے ہیں انشاءاللہ انتہائی مجرب ہے, پورے یقین کے ساتھ کریں. اب تک جتنوں کو ہم نے بتایا ہے انتہائی مثبت نتیجہ آیا ہے, تو آپ یقین کے ساتھ کریں. اللہ چاہے تو ویسے 3 مہینے سے پہلے کرنا ہوتا ہے یہ, پھر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے ہو جائے گا. انتہائی مختصر عمل ہے. آپ کو اپنی اہلیہ کے پیٹ پر دائیں ہاتھ رکھ کر کے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی لڑکا ہوگا تو میں اس بچے کا نام محمد رکھوں گا. باوضو آپ کسی بھی وقت بول سکتے ہیں. اپنے اہلیہ کے پیٹ پر دایاں ہاتھ رکھ کے, سیدھا ہاتھ رکھ کے آپ کو کہنا ہے لڑکا اگر ہوگا تو انشاءاللہ میں اس کا نام محمد رکھوں گا. جی. آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ لڑکا ہوگا یقیناً, اللہ چاہے تو انشاءاللہ. اور آپ نے کہا کہ بدن میں کمزوری ہے, اس کے لیے عرض ہے کہ نماز کی پابندی کریں. نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد یا قویو 11 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لیں. دونوں ہاتھوں کو پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں پورے بدن پہ پھیر لیں. یہ عمل جاری رکھیں, انشاءاللہ بدن میں طاقت و قوت ہوگی. جی. اور آپ نے کہا قرضوں کی ادائیگی کے لیے یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں, اس کو بالکل جاری رکھیں. اس کے ساتھ ایک وظیفہ یہ بھی شامل کر لیں. عشاء کی نماز کے بعد یا سمیعو یہ 100 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ. پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں بالکل اخلاص کے ساتھ دعا کریں کہ آپ کے قرضے ادا ہو جائیں. اس کے لیے آپ ظاہری کوشش بھی کرتے رہیں. اللہ کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کے قرضے ادا ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں ہریانہ فرید آباد سے بات کر رہی ہوں, ترنم بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. وہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرے شوہر کو نا آج 7-8 سال سے شوگر بہت رہتا ہے. جی. بہت زیادہ شوگر لیول بڑا ہوتا ہے, اور شوگر کی وجہ سے ان کی پوری باڈی میں کمزوری اور ان کی نسیں سوکھتی جا رہی ہے. جی. اور میرا ایک بیٹا ہے, بڑا بیٹا 13-14 سال کا ہے. جی. 2 بیٹے ہیں میرے. تو چھوٹا تو پڑھنے میں ٹھیک ہے اور اللہ کے شکر سے اس کا دل دماغ بھی ٹھیک ہے. بڑا بیٹا وہ تھوڑا غصے والا ہے, کچھ بھی بات بولو نا تو غصہ کر دیتا ہے. پڑھائی میں بالکل من نہیں لگتا اس کا پڑھنے. وہ جب اس کی رزلٹ آتے ہیں تو پہلے تو بالکل نمبر کم ہی تھا, اب تو 2 سال سے وہ فیل آ رہا ہے. ابھی 6-7 کلاس میں ہے وہ. جی. تو میں چاہتی ہوں ان دونوں کے لیے تھوڑا مفتی صاحب دعا کر دے, اور جو یہ ہے تربیت وہ اپنی طرف سے کر دے. ٹھیک ہے. آپ کے شوہر کا جو علاج چل رہا ہے تو دوا تو آپ ان کو دلوا رہی ہوں گی نا؟ جی دوا کی وہ سوتے ہی ان کی نا 6 مہینے 1 سال میں بہت تیز حالت بگڑ جاتی ہے. شوگر لیول بہت بڑھتا ہے. شوگر کی تو دوائی وہ صبح شام لیتے ہیں. جی. بس 6 مہینے سال بھر میں ان کی بہت حالت خراب ہو جاتی ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنی پڑ جاتی ہے انہیں. اللہ رحم فرمائے. ٹھیک ہے محترمہ, آپ کا سوال کا جواب لے لیتا ہوں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب, جو سوال انہوں نے کیے ان کے کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ جی بہن, اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت بحال کر دے, ان کو صحت و تندرستی عطا کرے. اور آپ نے جس بچے کے بارے میں کہا کہ تعلیمی حوالے سے کچھ کمزور ہے, اللہ ان کو بھی بہتر راستے پہ ڈال دے اور تعلیمی حوالے سے ان کو شد بت ادا کرے. اور ہمارا مشورہ ہے کہ آپ یا سلامو کا دفتر کریں, یعنی 1.25 لاکھ مرتبہ آپ کو یا سلامو ختم کرنا ہوگا. یا سلامو 1.25 لاکھ مرتبہ ختم کرنا ہوگا. یا اللہ یا سلامو یہ 1.25 لاکھ مرتبہ ختم کرنا ہوگا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 1 دن 2 دن 3 دن 11 دن سے پہلے جتنے کم دن ہوں گے بہتر ہوگا.
11 दिन से पहले पहले आप या अल्लाहु या सलामू सवालात मर्तबा पढ़ना है। घर के अफराद या कुछ रिश्तेदार वगैरह को भी बुला सकते हैं तो बुला करके पढ़ सकते हैं। रोजाना जितना पढ़ेंगे हिसाब रखते जाएं। उसको पानी पर दम करें, वो पानी जो है घर वाले पिए, बिलखुसूस जो बीमार है उनको पिलाएं। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह सेहत बहाल होगी और घर में किसी भी तरह से कोई असरात वगैरह हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। तो पानी दम करने के बाद कुछ पानी तो पीने के लिए रख लें, कुछ पानी घर के कोनों में छिड़क दें। ये काम करें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी हल हो जाएगी। आप खुद जल्द से जल्द इसका बेहतर नतीजा देखेंगे। या अल्लाहु या सलामू सवालात मर्तबा पढ़ना है। एक नशिस्त में पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, एक दिन में नहीं हो सकता 2 दिन 3 दिन थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सके आप पढ़ लें। 11 दिन से पहले पहले पढ़ना है, बीच में नागा नहीं करना है। तो रोजाना पढ़ने के बाद दौरान तिलावत यानी जो भी विर्द करेंगे आप उसके बीच में बात नहीं करना है। जब पढ़ लें तो पानी पर दम करके वो पानी घर के कोनों में छिड़क दें, मरीज को भी पिलाएं। ये अमल जारी रखें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी इंशाअल्लाह जी। और बच्चे के लिए अर्ज है कि या फत्ताहू या अलीमू, अल्लाह का बड़ा मुबारक नाम है, बहुत असर है इसमें। आप इसको रोजाना फजर बाद 70 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करें, पानी पर दम करके वो पानी पिलाएं। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह तालीमी हवाले से उनका जहन तेज हो जाएगा, तालीम की तरफ रग़बत होगी, अच्छे अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह नंबरात आएंगे जी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम पूना जिला से बात कर रहे हैं, बम्बई के करीब। जी सवाल कीजिए। मुफ्ती साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब ने हम पूना से बात कर रहे हैं। जी जी आवाज़ आपकी आ गई है, मुफ्ती साहब ने जवाब दे दिया। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सवाल मेरा ये है, मैं पहली बार दफा भी मरतबा कर चुकी। मेरे बड़ा लड़का है, उसका नाम इरशाद है। जी जी आगे बताइए। बड़ा बेटा इरशाद जिसका नाम है? हाँ, तो वो बहुत नाफरमानी करता, मेरी बात नहीं सुनता और अभी 30 साल की उम्र है। उसके आगे उसके उसके हुनर 2 है, ड्राइवर है गाड़ी का और फिटर काम भी करता है, जो मोटर मैकेनिक नहीं जी। और वो कुछ भी काम सही ढंग से करता ही नहीं, घर में भी चिड़चिड़ करता, मुझे मेरे पे बहुत चिल्लाता और काम में उसका दिल ही नहीं लगता। ठीक। काम सही से करता नहीं, अभी तक शादी नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह ताला से बहुत दुआ करती, नमाज में दुआ करती, मगर मेरा क्या कुछ दुआ एक कबूल इसमें होती। अल्लाह ताला से बहुत फरियाद करती, मैं बहुत रोती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए पुणे से मोहतरमा। जी मुफ्ती साहब इनके सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, आप ये मायूस ना हो कि हम कई दिन से दुआ कर रहे हैं तो दुआ कबूल नहीं हो रही है। बिल्कुल आपकी दुआ अल्लाह ताला सुनने वाला है और जब मुनासिब होगा उन दुआओं के असरात भी नज़र आएंगे। ज़ाहिरी तौर पर भी देख लिया करें कि जब हम दीनी तरबियत नहीं देते बच्चों को तो फिर उसका नतीजा जो है हमें पछतावे की सूरत में मिलता है। तो अगर किसी के ज़रिए से कुछ दीनी शख्सियात के ज़रिए से कुछ तरबियत कर सकते हैं, आप किसी मौलाना साहब के ज़रिए से, किसी हाफिज़ साहब के ज़रिए से कुछ कहलवा सकते हैं, वो सुन सकते हैं, तो कोशिश कीजिए। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह कोई बेहतरी निकल आएगी। और आप दुआ करना ना छोड़ें। तमाम नाज़रीन से हमारी गुजारिश है, अगर कोई आपका काम नहीं बनता तो आप दुआ मायूसी की वजह से ना छोड़ दें। उलमाए कराम ने लिखा है बाज़ाब्ता तौर पे अहादीस की शरह में कि जो मायूसी की वजह से दुआ छोड़ देता है तो ये उसका खसारा होता है। अगर वो मामला आगे होने भी वाला होता है, इसकी मायूसी की वजह से ये खुद से पीछे हट गया तो होने वाला काम भी रुक जाता है, नहीं होता। तो आप ऐसा ना करें, दुआ करते रहें। आपके लिए अगर बेहतर है तो ज़रूर जब जिस वक्त बेहतर होगा आपके लिए वो काम हो जाएगा। इत्मीनान रखें। आपके लिए अर्ज़ है कि रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ फजर के बाद पढ़कर दुआ करें अपने लड़के के लिए। वालिदैन की दुआएं हम बार बार कहते हैं बच्चों के लिए इंतहाई मुअस्सिर होती हैं, तो आप अपने लड़के के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द आप जो चीज़ें उनमें बेहतरी चाह रहे हैं वो बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।
آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سلام جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی چنڈی گڑھ سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھیے. جی سوال یہ ہے جی موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ گھر میں جی چنڈی گڑھ سے. ٹی وی کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں گے، پھر سوال پھر سے دوہرا دیجئے. جی سوال یہ ہے جی موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے ان کے سوال کا؟ جی دیکھیے بھائی، بالکل آپ موبائل سے بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں. اس میں چاہے ایپ کے ذریعے سے ہو یا PDF فارمیٹ میں ہو، آپ بالکل قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں. لیکن اتنا لحاظ ضرور رکھیے کہ حروف پر، یعنی قرآن شریف کے جو حروف آپ کو نظر آتے ہیں ان پہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں. اگرچہ کہ کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن قرآن مجید کا احترام یہی ہے کہ بغیر وضو کے حروفوں پر آپ ہاتھ نہ لگائیں. اس کے بغیر آپ اگر باغسل ہیں تو قرآن بالکل پڑھ سکتے ہیں. اگر چھونا ہے تو وضو کے ساتھ پھر آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی. موبائل سے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بالکل آپ موبائل سے بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں شکیلہ علی گڑھ سے بول رہی ہوں. جی شکیلہ صاحبہ سوال پوچھے اپنا. میرا سوال یہ ہے، ہمارے بیٹے نے ایک دکان ڈالی ہے لکھنؤ میں، وہ بالکل نہیں چل رہی ہے مولانا صاحب. اور وہ رشتے جو لڑکیوں کے میں کہہ کرتی ہوں اکثر کہا ہے سب صحیح، رشتے نہیں آ رہے بالکل بھی. جی آپ بھی اچھے سے دعا کریں اور ہمیں بھی دعا بتائیں. بالکل بالکل انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے شکیلہ صاحبہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائے اور آپ کے جائز مرادوں کو پورا فرمائے. آپ نے کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، دکان بالکل بند ہے، تو استغفار کی کثرت کریں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکے استغفار پڑھتے رہیں. یہ قرآنی وظیفہ ہے رزق کی کشادگی کے لیے. جب بھی موقع ملے آپ کو دن بھر میں جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ بغیر کسی گنتی کے استغفار کثرت سے پڑھا کریں. اس کے ساتھ ساتھ صبح فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. یہ 2 عمل جاری رکھیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کے کاروبار میں بہتری ہوگی، معاشی مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. اور دوسرا آپ نے کہا کہ رشتے نہیں آ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی لڑکی جو بھی ہیں جن کو رشتہ مطلوب ہے وہ اگر پڑھ سکتی ہیں تو ان سے کہیں کہ سورہ یاسین شریف روزانہ صبح فجر نماز کے بعد پڑھنا ہے، پڑھ کر کے دعا کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ چاہے تو جلد سے جلد نیک رشتہ نصیب ہوگا. جن ایام میں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، جن دنوں میں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، ان دنوں میں یا والجلال والاکرام یہ 313 مرتبہ پڑھ لیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ سے دعا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ مناسب رشتہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم اڑیسہ سے بات کر رہی ہوں، انیس فاطمہ. جی میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ ہم لوگ جو کلام پاک پڑھتے ہیں، کلام پاک جس طرح ہم کو پڑھایا گیا ہے تو اسی طرح ہم پڑھتے ہیں. کچھ بولتے ہیں کہ مطلب کلام پاک میں یہاں پر زیر و زبر کا یہ ہوتا. اب ہم کو جو پڑھایا گیا ہے جس عالم نے ہم کو پڑھائے ہیں تو اسی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں. کہیں پر زیر و زبر کا یہ آ جاتا ہے کچھ، اس کی غلطی کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. بس یہی میں ایک دم یہ ہے کہ کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں کلام پاک پڑھنے میں، تو اس کے لیے ہے. جی ٹھیک ہے. اسی کا قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے اسی کا آپ یہ دیجیے جواب. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کس طرح سے ان کی رہنمائی فرمائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ جی دیکھیے بہن، آپ نے جو کہا کہ آپ نے جن صاحب سے آپ نے پڑھا ہے ویسے آپ پڑھ رہی ہیں،
تو یہ افسوس کی بات ہے کہ جن حضرات کو تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا یا کم سے کم لہن جلی یعنی بڑی غلطی، قرآن کی تلاوت میں ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، ایک چھوٹی غلطی ہوتی ہے. بڑی غلطی سے بالکل قرآن کی تلاوت کرنا ناجائز ہے، یعنی جس سے حروف میں تبدیلی ہو جاتی ہے یا معنی میں تبدیلی ہوتی ہے تو یہ بالکل ناجائز ہے. جو حضرات قرآن پڑھاتے ہیں یہ ان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، کم سے کم ان کے پڑھنے کے انداز میں لہن جلی نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی ایسے لوگ ہیں، حافظ کہلاتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے میں لہن جلی بڑی غلطیاں تک ہوتی ہیں. اللہ رحم فرمائے، اگر آپ نے ویسے ہی سیکھا ہے غلطیوں کے ساتھ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹ دے دی جائے کہ آپ ویسے غلطیوں کے ساتھ پڑھتے رہیں. اللہ کا کلام ہے یہ، آپ کے پڑھنے میں مخرج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے حروف اگر بدل جاتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے، یا آپ کے پڑھنے میں ایک آدھ حرف بڑھ جاتا ہے جہاں بڑھنا نہیں چاہیے، اس کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کوئی اچھے جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا سکتے ہوں، آپ کے آس پاس میں ہو، پردے کے اہتمام کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں آپ، تو پڑھنے کی کوشش کریں. نہیں تو آج کل نیٹ پر بھی، یوٹیوب پر بھی ایسے دروس سبق وغیرہ موجود ہیں، آپ سبقاً اس سے پڑھ سکتے ہیں. سی ڈی ڈی وی ڈی وغیرہ بھی ملتی ہیں قرآن شریف کے، جیسے مناسب ہو آپ سیکھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ انہوں نے اگر غلط پڑھا دیا تو آپ بھی غلط ہی پڑھتے رہیں. آپ سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے راستے آسان فرما دے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ مرزا پور. جی سوال پوچھیے اپنا. میرا سوال یہ ہے جی کہ میری جو نانی رہتی ہیں جی ان کے گھٹنے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. جب وہ چیئر پہ یا پھر کرسی بیٹھتی ہیں جی تو ان کو اٹھنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی دعا یا دوا ہے تو بتا دیجیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مرزا پور سے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی آپ ان سے کہیں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن بھر میں جتنا ہو سکے یا غنیو یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تکلیف میں کمی ہوگی. اور جو علاج ہے اس کو بھی جاری رکھیں. کبھی بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو تو دایاں ہاتھ جہاں تکلیف ہو رہی ہے وہاں رکھ کر کے 7 بار 11 بار یا غنیو پڑھ کر کے شروع اور آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر کے دم کر لیں. انشاءاللہ اللہ چاہے تو وقتی طور پہ اس میں کمی محسوس ہوگی. لیکن روزانہ جتنا ہو سکے یا غنیو کا ورد جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ چاہے تو آپ کو خود اس کا نتیجہ محسوس ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام دعا اور دوا. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی شیخ عبد الرحمن اظہری صاحب. مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم پونے سے بات کر رہے ہیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد سوال اپنا پوچھیے. ہاں بند کیا. جی اب سوال بتائیں. ہم سولہپور سے پونا سے آ گئے ہیں گھر کھانے کے لیے. ہمارے بچوں کی، ہمارے شوہر والوں کی سمجھنے برکت نہیں ہے، اور ہم بن سکتے کہ نہیں ہماری زندگی بچوں کے لیے سے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیے بہن، ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ پروگرام فال وغیرہ کا نہیں ہے. یہاں فال نہیں دیکھا جاتا.
جی بلکہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو دعاؤں کی صورت میں، وظیفوں کی صورت میں یہاں اس کا حل بتایا جاتا ہے. فعال وغیرہ دیکھنا یہ اس میں آتا ہے کہ ہمارے لیے یہ اچھا ہے نہیں، یہاں ہماری روزی بنتی ہے یا نہیں، یہ اس طرح کا پروگرام نہیں ہے. فعال یہاں نہیں دیکھا جاتا. آپ استخارہ کر لیں، عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، پڑھ کر کے استخارہ کی دعا پڑھیں، پڑھ کر اس کے بعد آپ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے لیے یہ جگہ بہتر ہے تو ہمارے لیے یہاں راستے پیدا فرما، نہیں تو اس سے جو بہتر ہے، استخارہ کی دعا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اس سے جو بہتر ہے وہاں ہمیں پہنچا دے. آپ اس کو 7 دن تک، روایات میں آیا ہے 7 دن تک، 1-2 دن بھی کر سکتے ہیں، 1 دن بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن روایات میں آیا ہے 7 دن تک کرنا بہتر ہے. 7 دن تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے استخارہ کی دعا پڑھیں. آپ اپنے طور پہ جو دعا کرنا چاہتے ہیں کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا، آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گوہر صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ جی انشاءاللہ وہ آئیں گے بعد میں. آج آپ کا کوئی سوال ہے؟ ہم انہیں مس کر رہے ہیں اس شوق پہ. جی آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال یہ ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ اورنگ آباد سے. سوال پوچھیے اپنا. سر وہ کچھ بھی کاروبار اگر ہمارا شوہر چالو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کاروبار چل رہا نہیں، مطلب برکت بھی نہیں ہے، کاروبار میں رکاوٹ آ جائے. ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ اور قرضے کے واسطے بھی قرضہ بہت ہے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اورنگ آباد سے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے ان کے سوال کا؟ جی دیکھیے بہن، آپ سے گزارش ہے، آپ کے گھر والوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں. نماز کی پابندی کرتے ہوئے استغفار کی کثرت کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے روزے کے دروازے کھلیں گے. ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں، اس کو پابندی سے پڑھا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ نے جو مسائل بیان کیے وہ سارے مسائل حل ہوں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. پڑھ کر کے آپ قرضے کے لیے دعا کریں، رزق کی برکت کے لیے دعا کریں، اور جو مسائل ہیں معاشی مسائل ان کے لیے دعا کریں. آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے شوہر وغیرہ جو بھی ہیں ان سے بھی کہیں یہ پڑھنے کے لیے پابندی کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو بہتری ہوگی اور آپ کے لیے معاش کے راستے کھلیں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بات نہیں ہو پاتی ہے. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ لال پور کراؤ سر. جی سوال پوچھیے اپنا. رشتے کے بارے میں. جی رشتہ آتا نہیں ہے. کس کا رشتہ نہیں آتا؟ میرا. جی مسلمہ نام ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے، کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے آپ ان کی؟ جی دیکھیے بہن، رشتے اللہ تعالیٰ جوڑے نصیب کرتا ہے. آپ کے نصیب میں جو بھی رشتہ ہوگا وہ جس وقت ہوگا اس وقت ضرور آئے گا. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حال البتہ تاخیر ہو جائے تو انسان ہے، بشری تقاضے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. اگر کوئی رکاوٹ آپ سمجھتی ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ مناسب رشتہ آئے گا. یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ 313 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. اس وظیفے کو جاری رکھیں اور اس کے بعد دعا کریں خصوصی طور پہ. اللہ چاہے تو انشاءاللہ مناسب رشتہ آئے گا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
जनाब मैं बुलढाने से बोल रहा हूँ, नासिर खान। जी सवाल पूछे नासिर साहब। जनाब मेरी लड़की को रिश्ते आते हैं पर गली वाले रिश्ते बहका देते हैं। जी हाँ, जब भी रिश्ते आते हैं लड़की को जी तो गली वाले ऐसा उनको बोल बता के बहका देते हैं। जी ठीक है। इस तरह के सवालों के कई बार जवाब दिए जा चुके हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मुफ्ती साहब फिर से जवाब दे दें। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी देखिए, अगर उनको समझाइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के आपके ही घर में हैं, उनके घरों में भी होंगी, तो आप उनको समझाएं कि ऐसा बर्ताव ना करें और आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। आपसे कोई भूल चूक हुई है तो आप पेशगी उनसे माफ़ी मांग लें कि भाई मुझसे अगर कुछ हुआ है तो आप माफ़ कर दें, मेरे इन मामलात में दखल ना दें। और उसके साथ साथ एक वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, ये पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो आपके लिए बेहतरी होगी। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ये वजीफ़ा आप रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ें फजर के बाद। इंतहाई मौसर वजीफ़ा है। आपका दुश्मन आपका बुरा भी चाहे तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, आपके नसीब में जो होगा वो रिश्ता आएगा इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाजरीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? सर हम ये सिवान से, बिहार। जी सवाल पूछिए अपना। मौलाना साहब सवाल था मेरा आपसे कि जी टीवी पे ना सुनिए, आप सवाल शोहर का रोजी रोटी में बरकत नहीं हो पा रहा है। जी बोलिए। ठीक, जो भी काम करते हैं मतलब रुकावट आ जाता है कोई ना कोई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और मुफ्ती साहब जो जवाब दें उसको गौर से सुनिए, उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में खैर व बरकत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिवान बिहार से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी देखिए बहन, नमाज़ों की पाबंदी करें। आप अपने शौहर से भी कहें नमाज की पाबंदी करने के लिए। रोज़ाना सुबह 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 60 मरतबा पढ़ना है सुबह रोज़ाना। और रात में इशा के बाद 100 मरतबा या लतीफ़ू पढ़ना है। ये 2 वजीफ़े जारी रखें और अल्लाह से दुआ करते रहें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आपके लिए रोज़ी के दरवाज़े खुल जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ मैं बड़ौदा से बात कर रही हूँ। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल बताइए अपना। हेलो मोहतरमा आपने टीवी की आवाज़ बढ़ा रखी है, आप टीवी पे हमें सुन रही हैं, मोबाइल पे आप सुनिए, सवाल अपना कीजिए। हाँ वो मैंने काम कर दी थी टीवी की आवाज़। वो मेरी लड़की छोटी है 4 साल की जी वो बहुत जिद्दी हो गई, उसके लिए वो ज्यादा चीज ना करे, उसके लिए क्या पढ़ने। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे आप इनके सवाल का? जी देखिए बहन, बचपने का तकाजा होता है, बच्चों में थोड़ी सी शरारत होती है, थोड़ा सा ज़िद्दीपन होता है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप उनको समझाएं, अच्छी तरबियत दें, दीनी तरबियत दें, इंशाअल्लाह ताला सुधार हो जाएगी। इसके लिए मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और आप वालिदा हैं तो उनकी अखलाक की बेहतरी के लिए आप ख़ुद दुआ करें, इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। मज़ीद आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हैं तो एक वजीफ़ा अर्ज़ करते हैं, इसको पाबंदी से पढ़ें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह उनकी तबीयत में अखलाक में सुधार पैदा होगी। वो ये है कि या शहीदू रोज़ाना सूरज निकलने से पहले पढ़ना है। या शहीदू यानी फजर का वक्त जब ख़त्म होता है उस वक्त सूरज का निकलना शुरू होता है। फजर के वक्त के ख़त्म होने से पहले पहले आपको या शहीदू पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है सिर्फ। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। इस अमल को जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला आप खुद इसका नतीजा देखेंगे इंशाअल्लाह।
جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں بریلی سے بول رہی ہوں ہے نا. جی سوال پوچھیے اپنا. جی ہمارے بھائی ہے نا ان کے ماشاءاللہ بال بہت اچھے تھے لیکن اب جو ہے سارے ہی بال ان کے جو ہے گر گئے ہیں. جی جی سب جیسے گندے گندے سے دکھنے لگی ہے. ٹھیک ہے کو بتائیے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال اور کرنے. ایک میری آپ ہے ایک میرا سوال اور ہے. جی آنکھوں میں میری چل بہت پڑتی ہے. آنکھوں میں جیسے چل پڑتی ہے کچھ لیسی پڑتی ہے. ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیے ان کا پہلا سوال آواز صاف نہیں آ رہی تھی. جی ان کے جو بھائی ہیں ان کے بال جو ہے پہلے بہت گھنے تھے لیکن اب بال جو ہیں جھڑ گئے ہیں تو اس کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. جی جی یا حیو یا قیوم روزانہ 300 مرتبہ پڑھ کر کے کسی تیل وغیرہ پہ دم کریں. روزانہ دم کرتے رہیں وہی تیل استعمال کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے. اس عمل کو جاری رکھیں. روزانہ پڑھ کے دم کرتے رہیں وہی تیل استعمال کریں. کوئی مناسب تیل جو آپ لگانا مناسب سمجھتے ہیں اس پر دم کریں. اس کو لگاتے رہیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ بال اگ جائیں گے. جی اور دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے کھجلی سی محسوس ہوتی ہے. سرما لگائیں. آپ صبح شام کم سے کم سرما لگانے کی عادت بنائیں. سرما لگاتے وقت اللہم متعنی بالسمع والبصر اللہم متعنی بالسمع والبصر یہ دعا پڑھتے ہوئے 3 بار دونوں آنکھوں میں سرما لگائیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ علی محمد جموں سے بول رہا ہوں جناب. جی سوال پوچھیے. ہمارا ایک درود شریف کا مطلب سمجھنا مفتی صاحب سے. جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدن عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. علم اللہ اور ملک اللہ کا یہ درود شریف جو ہے نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدن عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. جی اس کا مطلب سمجھ رہا مفتی صاحب نے کہا کچا گوشت خریدنا کیسا ہوتا ہے. بس یہ 2 سوال ہے. کچا گوشت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خواب میں دیکھا میں نے کچا گوشت یہ کیسا ہوتا ہے. ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جموں سے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیے یہ درود کے صیغے کتابوں میں آئے ہیں بزرگوں سے منقول ہیں. عدد ما فی علم اللہ. اللہم صلی علی محمدن ہے وہ محمدن نہیں ہے. آپ غلط پڑھ رہے ہیں درست کر لیں اس کو. اللہم صلی علی محمدن عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے رحمت کاملہ نازل فرما. جتنا کہ تیرے علم میں ہے اور ہمیشہ تک جب تک تیری یہ کائنات باقی ہے اس وقت تک آپ پر مسلسل رحمت کاملہ نازل فرما. اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے. یہ بہت متبرک مبارک درود شریف ہے. آپ اس کا ورد رکھیں. تلفظ تھوڑا سا درست کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. یہ ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے. بچے کے بارے میں پوچھنا تھا. جی وہ نا پہلے بہت اچھے سے نمازیں وغیرہ پڑھتا تھا فرما بردار تھا اور ابھی بھی ہے بولے تو چلے گا مگر کچھ دنوں سے وہ جاتا تھا مسجد میں جیسے کہ بول کر جا رہا ہے اپنے جیسے جو بھی کام وغیرہ کرتا ہے اس سے آنے کے بعد میں کہ میں مسجد جا رہا ہوں ممی السلام علیکم بول کر.
अब फिर आना, थोड़ा खाना वगैरह खाना, फिर बोलना कि मम्मी आज इज्तिमा है। ऐसा करते हुए मतलब आज महीना भर से ये ताल चालू था घर के अंदर में। हमें यही लगा कि बच्चा बहुत अच्छे से मतलब ये कर रहा है करके, मगर अब जैसे ही हमको मोबाइल के ऊपर में दिखा, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू है उसकी, जैसे मोबाइल पर देखे उसको वो व्हाट्सएप बोलते क्या बच्ची ने देखी, छोटी बहन ने, तो उसके ऊपर में लड़की की तस्वीर थी और वो क्या कमेंट्स वगैरह जो चैटिंग वगैरह जो मुझे तो बोलना नहीं आ रहा है, वो सब कुछ देखने के बाद में एकदम पूरा घर, जैसे हम माँ तीनों बच्चे और हम हैं, पूरा ही हमारा घर, हम इतने परेशान हो गए हैं। आप रोए नहीं, सब्र करें और खुदा से दुआएं मांग रहे हैं, जी नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं जी। अल्लाह ताला मौलाना साहब से कहिए कि हमारे बच्चे के लिए दुआ मांगिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप रोए नहीं। आपने कॉल किया है महाराष्ट्र से, मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे, उस पर आप अमल करेंगी और बच्चे के लिए दुआ मांगेंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो राह रास्त पर आएगा। जो थोड़ा सा भटक गया उससे आप परेशान ना हो। बिल्कुल मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे मोहतरमा के सवाल का? जी देखिए बहना, आप हौसला रखें, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लड़के को राह रास्त पे लाए और उनको सही रहनुमाई फरमाए, हिदायत दे। और आप हौसला रखें, अल्लाह ताला से दुआ करती रहें। वालिदैन की दुआएं बच्चों के लिए ऐसे ही कबूल होती हैं जैसे अंबिया की दुआएं, नबियों की दुआएं अपनी उम्मतियों के लिए कबूल होती हैं। तो आपकी दुआओं के लिए तो इतनी बड़ी खुशखबरी है, आप दुआ करें, ज़रूर अल्लाह ताला सुनने वाला है। उसके साथ साथ एक वजीफ़ा अर्ज़ करते हैं, इसको पाबंदी से करें, बहुत मुअस्सिर वजीफ़ा है ये, या लतीफ़ू या लतीफ़ू। अगर ये कोई वजीफ़ा सच्चे दिल से पढ़े इखलास के साथ, उसके लुक़मा कोई यानी खाने में कोई हराम चीज़ शामिल ना हो, ज़बान का वो सच्चा हो, ये वजीफ़ा रोज़ाना पढ़ा करे तो फ़रिश्तों की सिफ़ात उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। या लतीफ़ू आप रोज़ाना फ़जर के बाद 90 बार पढ़िए। जिन दिनों में फ़जर नहीं पढ़ सकती उन दिनों में भी 90 बार 90 टाइम्स इसको पढ़ना है। पढ़ करके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, पानी पर दम करें, वहाँ उस पानी पर दम करें जिस पानी को आपका लड़का दिन भर में पीता है। रोज़ाना ये अमल जारी रखें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे के आदत और अतवार में तब्दीली महसूस होगी। दुआ ना छोड़ें, आप दुआ मुसलसल करती रहें, घर के दीगर अफराद भी उनके लिए दुआ करें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह जल्द ही उनके अंदर सुधार पैदा होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब इस जवाब के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम कानपुर से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल मेरा ये है कि मेरे शौहर बाहर जाने वाले थे, सब कुछ हो गया, जो बुलाने वाले थे उन्होंने भी जो है वीज़े की तैयारी कर दी थी, सब कुछ मेडिकल वगैरह सब हो गया, जो घर में काम धंधा करते हैं वो भी बर्बाद हो जाता है, पैसा डूब जाता है, मेरे शौहर का वीज़ा भी रुक गया, सर पे इतना कर्जा है, वो बार बार कहते हैं जहर खा लो सब बच्चों को हम लोग खत्म हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसा लगता है बस खत्म हो जाए। कोई दुआ बता दीजिए, मौलाना साहब से कहिए कोई दुआ करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप रोए नहीं मोहतरमा, आप हौसला रखें, अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद ना हो। मुफ्ती साहब अभी आपके सवाल का जवाब देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ नहीं हो पाती तो अल्लाह ताला ने उसमें ज़रूर बेहतरी रखी होगी। आप बिल्कुल जो है परेशान ना हो, हौसला रखें। मुफ्ती साहब से आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल सच फरमाया आपने कि अगर कोई काम नहीं होता तो हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारे काम में रुकावट हो रही है। कभी ऐसा भी होता है कि वही हमारे लिए बेहतर होता है। हो सकता है हमारा बाहर जाना हमारे लिए मुनासिब ना हो, वो जगह कोई हमारे लिए मुनासिब ना थी तो अल्लाह की तरफ से रुकावट आ गई, ये भी तो हो सकता है। तो आप हौसला रखें और अपनी बेहतरी के लिए जहाँ आपके लिए बेहतर हो अल्लाह ताला वहाँ रोज़ी दे। इसके लिए एक वजीफ़ा अर्ज़ करते हैं, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। ये आधी रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास आप 500 मरतबा पढ़ें। अपने शोहर से भी कहें, आप भी हो सके तो पढ़ें। खड़े होकर पढ़ना है, क़िबला रुख होकर पढ़ना है, नंगे सर पढ़ना है। आप के लिए मुनासिब है खुले आसमान के नीचे पढ़ना मुमकिन है, गुंजाइश है तो खुले आसमान के नीचे ठहर के पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है।
اگر ویسا اندیشہ نہیں ہے، لوگ بدگمان ہوں گے یا موسم ایسا کچھ ہے یا دیگر کچھ مسائل ہیں تو گھر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قبلے کی طرف رک کر کے پڑھنا ہے، کھلے سر پڑھنا ہے، 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں. اللہ چاہے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں گوا سے بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وداؤٹ دوپٹہ کیا ہم وضو کر سکتے ہیں ہم لیڈیز؟ وداؤٹ دوپٹہ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ ہاں اینڈ ون مور تھنگ، جو ماں باپ جو گناہ کرتے ہیں کیا وہ گناہ بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ جی اینڈ ون مور تھنگ. ہلو جی ہاں آواز آ رہی. جی اور کوئی سوال آپ کا؟ اور ہاں جی یا مسبب الاسباب جو بولے ہیں نا مفتی صاحب نے، جی کیا یہ صرف جاب کے لیے ہے یا کوئی اور پرابلم کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اینڈ ون مور تھنگ. ہلو جی یا مسبب الاسباب یا الباب، پلیز تھوڑا سا اسباب. جی اسباب. جی پھر سے جواب لے لیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پلیز جی اسپیلنگ پروناؤنس کر سکتے ہیں کیا؟ یہ جو ہے پروگرام آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتی ہیں. اور یا مسبب الاسباب یا الباب. اسباب یا مسبب الاسباب. ایک بار پھر سے جواب لے لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ گوا سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیے بہن، اگر کسی غیر محرم مرد کی نظر نہیں پڑ رہی ہے تو آپ بغیر دوپٹے کے بھی وضو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی ایسی مقام پر آپ ہیں کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ سکتی ہے تو آپ کو سر ڈھک کر کے وضو کرنا ہوگا سنبھال کر. صرف مسا کے وقت اتنی دیر کے لیے دوپٹہ کھول سکتی ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ والدین کے گناہ کیا اولاد کو بھگتنا پڑتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے یہ غلط تصور ہے. جو گناہ کرتا ہے اس کو اپنے گناہوں کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. اس کو اسی کی سزا جو بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آخرت میں جو بھی ہوگا اس کو اپنا ہی کرنا ہوگا. ہاں کچھ الگ صورتیں استثنائی صورتیں ہیں، اس کی تفصیلات ہیں. جیسا کہ کوئی ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، وہ اگر صحیح تربیت نہ کرے، اس کے صحیح تربیت تعلیم نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے بہک گئے، جیسے والدین ہیں، وہ اگر صحیح تربیت نہ کرے اولاد کی تو قیامت میں ان کی پوچھ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو سزا آخرت میں مل سکتی ہے. ایسا نہیں کہ ان کے گناہوں کو اولاد بھگتیں گے، دنیا میں ایسا نہیں ہے. جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا دنیا یا آخرت میں جب اللہ چاہے اس کو وہ سزا ملتی ہے. اور آپ نے کہا یا مسبب الاسباب ہے، الباب نہیں ہے، وہ اسباب ہے. یہ وظیفہ صرف روزی کے لیے ہی نہیں، ہر طرح کی پریشانی کے لیے. کوئی بھی مسئلہ ایسا پھنسا ہو، کوئی بھی ایسی بڑی پریشانی ہو، حل نہ ہوتی ہو، جس کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، ہر ایسی پریشانی کے لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب پہلی ایک نشست میں سوال آیا تھا، اس کا جواب نہیں دے پائے تھے کیونکہ وقت نہیں رہا تھا. کولکتہ سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ جب وہ صبح اٹھتی ہیں وضو کرتی ہیں تو ان کو سردی کا اثر ہو جاتا ہے، اور یہی حالت ان کے نوازے کی بھی ہوتی ہے کہ ذرا سردی ہوئی اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے وہ کیا جو ہے کریں، یا کوئی وظیفہ ہو یا دعا ہو تو بتا دیں. وہ جی دیکھیے سردی کا اثر ہوتا ہے تو ٹھنڈے پانی کے بجائے گرم پانی کا استعمال کریں. نیم گرم پانی کا یہ ایک بہت بڑا حل ہے. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگر سردی جم جاتی ہو تو ناک کے دونوں طرف دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کے لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھیں. اگر ویسا نہیں صرف سردی ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کریں، پئیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھیں تو سردی کا اثر ختم ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اور میرے شوہر میں جھگڑا ہو کے بہت ناراض ہو کے مجھ سے چلے گئے ہیں.
नाराज होकर घर वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ मिलने की, वो तो थोड़ा भी जगह नहीं दे रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसे कोई दुआ को वजीफा बताइए कि वापस वो गुस्सा ठंडा होकर मुझसे आके मिल जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मोहतरमा, वक्त तो नहीं है आपके सवाल का जवाब लेने के लिए, इंशाअल्लाह कल इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, उनको दुआओं के बारे में बताया, वज़ाइफ के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम दुआ और दवा। ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।